بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ الف، اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لی؟ ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد قوم ہے، یعنی ملت اسلامیہ۔ عزیز طلباء، سوالات کے جوابات تحریر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں چونکہ امتحان میں آپ کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، جس کے باعث آپ سوال مکمل نہیں لکھ سکتے۔ خالی سوال نمبر لکھنے کے بجائے اس سوال میں پوچھی گئی بات کی سرخی بنا کر جواب کے اوپر تحریر کر لیں، یعنی ہیڈنگ بنائیں اور جواب کے اوپر تحریر کر لیں، اور اس کے بعد آپ اپنا جواب تحریر کیجئے۔ اس سے ممتحن پر ایک اچھا تاثر پڑے گا اور آپ کا پیپر کا جو لے آؤٹ ہے وہ بھی اچھا نظر آئے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ اس کا جواب ہے، عہد خزاں اس شاخ کے واسطے لازوال ہے جو درخت سے الگ ہو جائے۔ تیسرا سوال ہے، کس کی گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ اس کا جواب ہے، مسلمان قوم کے گلستان میں خزاں کا دور ہے، یعنی وہ مسلمان جو کبھی عروج پر تھے اب زوال کا شکار ہیں۔ دال، جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ پھول کی جیب زر کامل عیار سے خالی ہے، یعنی مسلمان اسلامی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں۔ ہے، خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے، یعنی پرندے گیت گاتے تھے۔ پرندوں پہ یہاں سے مراد ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ واو، ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ ہمیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ دستور زمانہ یعنی اصول فطرت ہے کہ شجر سے کٹ جانے والی شاخ دوبارہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مسلمان اگر نااتفاقی کا شکار رہیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ امید بہار کے لیے ضروری ہے کہ ٹہنی شجر سے جڑی رہے اور امت مسلمہ آپس میں متحد رہے تو کامیاب ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ قوافی قافیے کی جمع ہے، قافیے سے مراد ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نظم اور غزل میں شعراء آخر میں ہم آواز الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ردیف سے پہلے۔ تو اس نظم میں آئے ہوئے جتنے قوافی ہیں ان کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس نظم میں جو قوافی یعنی ہم آواز الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں: بہار، بار، عیار، دار، روزگار۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل شعر کی نثر بنائیں۔ شعر آپ کو دیا گیا ہے، نثر بنانی ہے۔ نثر میں ہم کیا کرتے ہیں، دیے گئے شعر کو، دیے گئے مصروں کو سیدھا نثر کی صورت میں تحریر کر لیتے ہیں، ایک جملے کی صورت میں تحریر کرتے ہیں کہ جس سے شعر کا اور مصرے کا تاثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نثر بنانے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ نثر بناتے ہوئے کسی اضافی لفظ کا استعمال نہیں کرتے، نہ ہی کوئی لفظ حذف کرتے ہیں۔ دیے گئے شعر میں سے کسی لفظ کو نہ کم کیا جاتا ہے نہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب شعر ہے ہمارے پاس، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ اس کی نثر ہم نے اس طرح بنائی ہے: خلوت اوراق میں جو طیور نغمہ زن تھے وہ تیرے سایہ دار شجر سے رخصت ہوئے۔ یہ جو نثر ہے اس میں ہم نے اشعار کو سیدھا کر کے جملے کی صورت میں تحریر کر دیا ہے، کسی لفظ کا اضافہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی لفظ ہم نے حذف کیا ہے۔ اسی کو نثر بنانا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ متعلقہ الفاظ یعنی یہ الفاظ جو نظم میں موجود ہیں ان سے تعلق رکھنے والے کالم ب کے الفاظ کو ان کے ساتھ ملایا جائے۔ ڈالی شجر، فصل خزاں سحاب بہار، واسطہ تعلق، نغمہ زن طیور، جیب گل زر کامل عیار، شاخ بریدہ سبق اندوز، ناآشنا آشنا۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل تراکیب اور مرکبات کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ عزیز طلباء، ان الفاظ کے معنی و مفہوم سے میں آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں، لیکن ان کے جملے آپ خود اپنی نیٹ کاپیز پہ بنائیں گے جس سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے دماغ سے سوچتے ہوئے ان تمام مرکبات اور الفاظ کے جملے خود تحریر کریں۔ البتہ ان کے معنی و مفہوم سے میں آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے فصل خزاں، خزاں کا موسم، سحاب بہار، بہار کا بادل، سحاب سے مراد ہوتا ہے بادل،
تو صحاب بہار، بہار کا بادل. عہد خزاں، خزاں کا زمانہ. برگبار، پتے اور پھول. نغمہ زن، گیت گانے والے. خلوت اوراق، تنہا پتے. شجر سایہ دار، سایہ دار درخت. شاخ بریدہ، کٹی ہوئی شاخ. سبق اندوز، سبق حاصل کرنا. قاعدہ روزگار، زمانے کے اصول. امید بہار، بہار کی امید. سوال نمبر 6 میں ہمیں دیے گئے الفاظ کی جمع تحریر کرنی ہے. شجر، اشجار. ورق، اوراق. نغمہ، نغمات. طائر، طیور. سبق، اسباق. ملت، ملل. رابطہ، روابط. فرد، افراد. قوم، اقوام. سوال نمبر 7 میں ہمیں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں. متضاد سے مراد ہے الٹ لکھنے ہیں. پہلا لفظ ہے خزاں. خزاں، بہار. لازوال، زوال. امید، یاس. گل، خار. اتفاق، نفاق. سوال نمبر 8 میں دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر ان کے تلفظ کو واضح کرنا ہے. پہلا لفظ ہے فصل. پہلا لفظ فصل ہے. فصل میں فے کے اوپر زبر، سواد پہ جزم اور لام کے اوپر بھی جزم ہوتی ہے. آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر جزم نہ بھی لگائی جائے تو کوئی دقت نہیں ہے. اگلا ہے سحاب. سین کے نیچے زیر، ہے پہ زبر، بے پہ جزم. سحاب. بریدہ. بریدہ جس کا معنی تھا کٹا ہوا. شاخ بریدہ، کٹی ہوئی شاخ. بریدہ میں بے کے اوپر پیش ہے، رے کے نیچے زیر، یہ پہ جزم، دال پہ زبر اور ہے پہ بھی جزم. بریدہ. اگلا لفظ ہے گلستان. گاف کے اوپر پیش ہے، لام کے نیچے زیر، سین پہ جزم، تے پہ زبر، نون گننا. گلستان. سبق، سین پہ زبر، بے پہ زبر، قاف پہ جزم. روزگار. رے پہ پیش، واو جزم، زے جزم. گار، گاف الف گا، رے گار. گاف الف کے اوپر بھی زبر ہے اور رے پہ جزم ہے. خلوت. خلوت جس کا مطلب ہوتا ہے تنہائی. خے کے اوپر زبر، لام پہ جزم، واو پہ زبر، تے پہ جزم. امید. امید میں ہم میم کی آواز 2 دفعہ نکال رہے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر تشدید آئی گئی. الف کے اوپر پیش ہے، میم پہ تشدید، میم کے نیچے زیر، یا یہ اور دال پہ جزم. امید. عزیز طلبہ، اگلا سوال ہے مناسب الفاظ کی مدد سے مصر مکمل کریں. الف ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مصروں کو آپ نے مکمل کرنا ہے. بے ہے ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ. ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے. جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور. ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے. بیٹا سوال نمبر 10، 11 اور 12 یہ وہ سوالات ہیں جو آپ اپنی کاپی پہ خود سے تحریر کریں گے اگر میں آپ کو یہ سوال سمجھا دیتی ہوں. جی بیٹا اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے؟ بیٹا جیسا کہ ہم نے نظم کی تشریح پڑھی ہے، سوالات کے جوابات حل کیے ہیں کہ یہ بات ہمیں واضح ہو گئی ہے کہ فرد اور قوم کا تعلق انہوں نے ایک سایہ دار درخت، ایک شجر سایہ دار اس کی ٹہنی کے تعلق سے جوڑی ہے. تو گویا یہاں پہ ایک ٹہنی اور شجر کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے شاعر نے جس طرح فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کی ہے، اس کو آپ اپنے الفاظ میں نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے خود سے تحریر کریں گے. اگلا سوال ہے، فرد اور قوم کے تعلق اور اتحاد ملت کے حوالے سے علامہ اقبال کے مزید چند اشعار اپنی کاپی میں لکھیے. اتحاد، ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال اتحاد امت کے داعی اور علمبردار تھے. انہوں نے امت مسلمہ کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے، ان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، ان کے مابین اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کے لیے کئی اشعار لکھے ہیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان اشعار کو سرچ کرنا ہے، انہیں تحقیق کر کے ڈھونڈنا ہے اور ان میں سے چند اشعار اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں. سوال نمبر 11 ہے، فصل خزاں اور رابطہ استوار کو قواعد کی روح سے مرکب اضافی کہا جاتا ہے. اس نظم سے مرکب اضافی کی مزید 5 مثالیں تلاش کر کے لکھیں، اپنی کاپی پہ لکھیں. عزیز طلبہ، آپ سب اپنی سابقہ جماعتوں میں مرکب اضافی، مرکب کی اقسام میں، حروف کی اقسام میں مرکب اضافی اور حروف اضافی پڑھ چکے ہیں. اپنی اسی سابقہ لرننگ کو، اپنی اسی سابقہ آموزش کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکب اضافی کی 5 مثالیں ڈھونڈ کے آپ نظم میں سے اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے.
مرکب اضافی کی وضاحت کرتی چلوں، یہ ان الفاظ کے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جن میں دو چیزوں کے آپس میں تعلق کو ظاہر کیا جا رہا ہو، دو اشیاء کا آپس میں کوئی تعلق ہو، اس کو ظاہر کیا جا رہا ہو، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یعنی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، جیسے فصل خزاں، یہاں پہ فصل کی ایک موسم کی بات ہو رہی ہے، کس موسم کی بات ہو رہی ہے؟ خزاں کے موسم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اس طرح کے 5 الفاظ نظم میں سے ڈھونڈ کے اپنی کاپی پر تحریر کریں۔ جی عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ مشق کو اچھے سے ذہن نشین کیجیے، دیے گئے سوالات کو اپنی نیٹ کاپیز پر تحریر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔